بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس کو کھوس کے برابر کر دے رہا، ٹھیک ہے چھوڑیے بس۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس میں ایک نبی اللہ کے انتہائی مقرب چہیتے، اللہ کے جگری دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بقرعید کے موقع پر قربانی کے عنوان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنا وطن چھوڑ کر عراق سے نکلے، مخالف ماحول سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، کہ ابا جان میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کسی ایسے علاقے میں جاؤں گا جہاں میں آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ نکل گئے وہاں سے، عراق سے چلے، راستے میں مصر ہوتے ہوئے گزر رہے تھے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کو قید کرا لیا، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ کو اور آپ کو گرفتار کرا لیا۔ بادشاہ ذرا سا عیش پرست تھا، عیاش قسم کا تھا، وہ کسی بھی مسافر کے ساتھ اگر کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو شوہر کو قتل کرا دیتا اور بیوی کو اپنے پاس منگوا لیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا یہ خاتون تمہاری کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ سارے ہی ایمان والے آپس میں ایمانی رشتے سے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جھوٹ بھی نہیں تھا، اور چونکہ انہیں معلوم تھا کہ بتلاؤں گا شوہر ہے تو شاید وہ قتل کرا دے۔ ادھر بی بی سارہ کو اپنے پاس اس تنہائی میں بلایا اور غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہ بادشاہ جسے بدن اس کا سخت ہو گیا، تختہ جیسا ہو گیا، لکڑی جیسا سخت ہو گیا، اس کا ہاتھ آگے بڑھ نہیں سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی نیک بندی ہے، میری پکڑ ہوئی ہے، تو اس نے کہا اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، میری یہ دعا کرو، میں اب غلط ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا، لیکن پھر وہی دماغ میں گندگی تھی، پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، تیبارہ وہ واقعتاً تائب ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اعزاز کیا۔ اچھا عجیب بات تھی کہ جس خاندان کے ابراہیم علیہ السلام تھے اسی خاندان کا وہ بادشاہ تھا، لیکن اس زمانے میں کوئی کہیں چلا گیا تو تعلقات رہتے نہیں تھے، رابطہ ہوتا نہیں تھا، تو معلوم تھا ہی نہیں کون کہاں بسا، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، عراق کا ہو، فلاں خاندان کا ہو، اچھا وہ تو ہمارا ہی قبیلہ ہے۔ پھر بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ سے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اور جو مقام دیا ہے، آپ میری بیٹی کو بھی وہی علم سکھائیے اور اس کو اپنی خدمت کے لیے لے کر جائیے۔
جب کہ یہ بچی بالغ ہے، بڑی ہے، شہزادوں کے پیغام آ رہے ہیں، بھائی بادشاہ کی بیٹی ہے تو بادشاہ اور گھر میں رشتے ہوں گے۔ یہ بیٹی بی بی سارہ کے ساتھ جائے گی تو سیدھی بات ہے کہ اب پردے کا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے نکاح کر لیں گے، دوسری بیوی ہوگی، اور اس زمانے کا رواج تھا کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کے انڈر میں ہوتی تھی، بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی سارہ کی خادمہ بن کر رہے، وہ مجھے قبول ہے بمقابلے اس کے کہ میری بیٹی کسی شہزادے کی رانی بن کے رہے۔ جا بیٹی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ کی خدمت کے لیے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ یہاں سے آپ چل کر فلسطین آئے۔ فلسطین پہلے سے آباد تھا، یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں رہے، اس خاندان سے آبادی شروع نہیں ہو رہی ہے، وہاں قبائل تھے۔ اور جس طریقے سے خانہ کعبہ دنیا کے ایک بڑے طبقے کی عقیدت اور محبتوں کا مرکز ہے، ایسے ہی بیت المقدس اور فلسطین روز اول سے انبیاء کرام کی آمد کی وجہ سے، بہت سے انبیاء کرام کی پیدائش کی وجہ سے، وہ بھی لوگوں کی محبت و عقیدت کا مرکز تھا۔ فلسطین آ گئے۔ بیوی ہاجرہ کو بچہ ہوا۔ خداوند قدوس نے حکم دیا کہ اپنی اس بیوی اور بچے کو لے جاؤ اور دوسرے مقام پر چھوڑ کر آؤ۔ فرشتہ ساتھ میں ہے، چلے جا رہے ہیں۔ وہ مقام آیا جس کو مکہ کہتے ہیں۔ فرشتے نے کہا یہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دو۔ خانہ کعبہ جہاں پر ہے چاروں طرف پہاڑ ہے، اب تو پہاڑ توڑ رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، یہ نشیبی علاقہ ہے۔ وہاں پر حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دو، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی دے کر کے لوٹے۔ تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل ہے نا بھائی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ گردن سے اشارہ کیا ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے جائیے، ہم بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ چلے گئے۔ اب یہاں کیا تھا؟ تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی۔ چند دنوں کے بعد کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم، سینے میں دودھ، پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، بچہ بے قرار ہے، بچہ رو رہا ہے۔ اس بچے کی بے قراری سے ماں بے تاب ہو گئی۔ جائے تو کہا جائے، کس سے کہیں؟ کوئی تو نہیں ہے۔ بچے کو ایک جگہ پلٹا دیا، سامنے کی پہاڑی، صفا پہاڑی پر چڑھیں۔ چڑھنے کے بعد اپنے بچے کو پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ خیریت سے ہے کہ نہیں۔ پھر اوپر دور دور تک نگاہ دوڑائی، کوئی انسان دکھ جائے، کسی سے مدد لے لوں، کوئی دکھا نہیں۔ اس پہاڑی سے اتری، نیچے آئی، نیچے کا خطہ دوڑ کے پورا کیا، اگلی پہاڑی پر چڑھی، مروہ پر، پھر گردن گھما کر بچے کو دیکھا، کہیں کوئی پرندہ آ کر حملہ نہ کرے، کوئی جانور آ کر حملہ نہ کر دے، ماں کا دل ہے۔ اوپر گئی، دور دور تک دیکھا، کوئی مدد نہیں ملی۔ اس طرح اس عورت ذات نے صفا مروہ پہاڑی کے 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے گا آدمی مایوس ہو کر کہ اب جو ہونا ہے ہوگا، میں چلوں۔ ادھر خداوند قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جہاں پر اسماعیل ایڑی رگڑ رہے ہیں، بچہ ایڑی رگڑ رگڑ کے رو رہا ہے، وہیں پر مارو اور پانی نکالو۔ بڑے بڑے سائنسداں حیران ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے۔
وہاں زمین میں نیچے پانی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے زمین پھٹی، پانی نکلا۔ کہاں تو ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے تھے اور کہاں پانی ابلنے لگا۔ تو آپ نے مٹی کی ایسے مڈیر بنا دی، گھیرا بنا دیا کہ یہ پانی ضائع نہ ہو، اور اس وقت کی جو زبان رائج تھی اس میں کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، ورنہ وہ پانی آگے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں راستے نہیں تھے، انسان انداز چلتا تھا، ادھر جانا ہے، کہیں پہاڑی، کہیں ندی، کہیں گڈھے، جنگل جھاڑی، راستے بناتا کون؟ آبادیاں دور دور آبادیاں نہیں تھیں، جنگل میں مسافر کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس زمانے کے لوگ چلتے کیسے تھے؟ ستاروں سے ان کو اشارے ملتے تھے، ستارے ایک عرصے تک مسافروں کے لیے راستے پہچاننے کا ذریعہ تھا۔ قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، ستارے بنائے ہیں تاکہ تم اس کو گائیڈ بنا کر اندازہ کر سکو ہم کدھر جا رہے ہیں۔ زمین میں آپ چل رہے ہیں تو اندازہ ہے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہے، اور دریا میں بھی بمبئی کے سمندر میں آپ 5 میل اندر نکل جائیے، سمجھ میں آیا کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں اور پانی کے اندر بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں، دریائی نظام میں ستارے گائیڈ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مسافروں کی اپنی کچھ پہچانیں تھیں جس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے تھے کہاں جانا ہے۔ کوئی سخی آدمی یہ چاہتا تھا کہ پردیسی مسافر میرے یہاں آئیں اور کھائیں، تو کسی پہاڑ پر اوپر وہ آگ جلا دیا کرتا تھا، پہاڑ کی آگ دور سے دکھتی تھی، دھواں اٹھ رہا ہے، کوئی سخی وہاں پر کھانا پکا کر ہم کو کھلانا چاہ رہا ہے، تو لوگ جنگل میں پہاڑوں کی آگ دیکھتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ کتے کی بولی جانتے تھے، رات کی تاریکی میں سناٹا تھا، کتے کی بولی بولتے تھے۔ اگر 10-20 میل آس پاس کسی آبادی میں کتا ہوگا، انسان تو کتے پالتے تھے جنگل میں، تو کتا کتے کی آواز سن کر بولے گا، اس کا مطلب وہاں کوئی آبادی ہے۔ پرندے پانی دیکھ کر ادھر کا رخ کرتے تھے، اوپر اڑ رہے، جدھر پانی ہوتا تھا ادھر پرندے رخ کرتے تھے، یہ چلا وہ چلا وہ چلا، تو لوگ پرندوں کو دیکھتے تھے۔ یہ علامتیں تھیں پانی ہونے کی، آبادی ہونے کی۔ جب یہاں زمزم کا پانی نکل آیا تو پرندوں نے رخ کیا، پرندوں کو دیکھ کر قافلوں نے رخ کیا۔ ایک قافلہ وہاں آیا، قبیلہ بنی جرہم، انہوں نے دیکھا کہ ایک شریف خاتون ہے، بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور پانی ہے، اس پہاڑی علاقے میں پانی ہے۔ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ یہاں خیمہ لگا لو۔ بہرحال وہ آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکے آتے تھے، فرشتہ سواری لے کر آتا تھا، بیٹھ کر آتے تھے، پہنچ جاتے تھے، 2 دن 4 دن 10 دن رہے، پھر چلے گئے۔ پھر اللہ نے دوسری خاتون کو بھی بیٹا دیا، بیوی ہاجرہ سے بیٹا ہوا، اس کا نام ہے اسماعیل، اور پہلی بیوی سارہ سے بیٹا ہوا، اس کا نام ہے اسحاق۔ آپ کی فیملی کا آدھا حصہ مکے میں، آدھا فلسطین میں۔ جو خاندان مکے میں آگے بڑھا اس کا نام ہے عرب، اور جو خاندان وہاں آگے بڑھا وہ بعد میں بنی اسرائیل کہلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے 2 نام تھے، ایک نام تھا یعقوب، ایک نام تھا اسرائیل۔ تو اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل۔
قرآن نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہاں پر قرآن نے حضرت یعقوب کا نام ذکر کیا ہے، اسرائیل۔ جو خاندان مکے میں آباد ہے، ان میں حضرت اسماعیل کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں حضرت یعقوب کی اولاد کے سلسلے میں کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان جو مکے میں ہے، یہ بیٹا جو مکے میں ہے، اس خاندان کے ساتھ بہت سے واقعات وابستہ ہیں جو حج میں بطور ارکان کے لازمی قرار دے دیے گئے۔ جس طرح جب یہ بیٹا تھوڑا بڑا ہو گیا، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، معلوم نہیں پڑتا ہے، اس وقت تو ماں کی ہی خدمت ہوتی ہے، باپ کے بس کا نہیں ہے۔ وہ ایک ماں کا دل ہے کہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اس نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، محبت سے صاف کرتی ہے، کوئی ناگواری نہیں ہے۔ بچہ سو رہا ہے، رونے لگا، اٹھ کے اس کو پیار کیا، چمکارا، دودھ پلایا، خاموش کیا، سلایا۔ شوہر صاحب کی ناک بھون چڑھتی ہے، سلاؤ اس کو، چپ کرو اس کو، رات میں جاگتا ہے، کم وقت نیند خراب کرتا ہے میری۔ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے نا۔ یہ جو پیار ماں دیتی ہے، بے لوث خدمت ماں کی، اس خدمت کا صدقہ ہے۔ پیٹ کے اندر بچہ رہا، تکلیفیں ماں نے برداشت کی، پیدائش کی تکلیفیں ماں نے برداشت کی، اور چھوٹی عمر کی خدمت ماں نے کی۔ اسی بنیاد پر باپ کے مقابلے میں اولاد کے لیے ماں کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شوہر بیوی کا مسئلہ الگ ہے، شوہر منتظم ہے، وہ گھر کا رکھوالا ہے، لیکن گھر کے اندر جو حکومت چلے گی وہاں ماں کا مقام باپ سے بلند ہے۔ اور دنیا میں اس سے زیادہ پیار بھرا کوئی لب و لہجہ نہیں ہے جو اماں کے اندر ہے، اس سے بڑا محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے جو ماں کے اندر ہے۔ لفظ ماں تاریخ میں اپنا مخصوص مقام رکھتی ہے، اور جو فضائل ماں کے بتلائے گئے ہیں وہ دنیا میں کسی کے نہیں ہے۔ اللہ رسول کے بعد سب سے اونچا مقام والدین کا، اور والدین میں ماں کا مقام باپ سے بلند۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ اس کو باہر لے کے نہیں آتا، لیکن جب بچہ باپ کے ساتھ باہر چلنے کے لائق ہو جائے، جیسے آج کے دور میں آپ کے ساتھ بائک میں آگے بیٹھنے کے لائق ہو جائے تو آپ بھی شوق کرتے ہیں اس کو آگے لے کر بیٹھنے کا۔ اس زمانے میں بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہو جائے اور تیز چلنے کے لائق ہو جائے تو اب باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے ساتھ وہ تیزی کے ساتھ چل سکے، جب محبت زیادہ ہو گئی، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا باپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں چند دنوں سے 3 دن سے مسلسل خواب ان کو دکھ رہا تھا، میں چند دنوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹا تم سوچ کر بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی تو ابراہیم کا بیٹا تھا۔ بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں تو بسم اللہ، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوتا ہے اس کو آپ کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، صبر کروں گا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ طے ہو گیا۔ ماں کو بھی اطلاع ہو گئی، ماں نے بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر اپنے خیمے سے نکلے اور جنگل کی طرف چلے۔ مکے سے جنگل اس وقت منی تھا۔ ابلیس کو پیٹ میں درد ہوا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے بھائی؟ وہ پہلے گیا زوجہ محترمہ کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس۔ ابراہیم کہاں ہیں؟ وہ باہر گئے ہیں۔ بیٹا کہاں ہے؟ بیٹے کو لے کر گئے ہیں۔
خیریت؟ ہاں وہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو ذبح کرنے نکلے۔ ارے بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کا سہارا ابراہیم کو نہیں پڑی ہے تو کم سے کم تم تو کچھ بولتی، کہیں بیٹے کو ذبح کرتے؟ انہوں نے کہا جا کے ان سے ہی بات کرو۔ وہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ایک بڑی عمر کے بزرگ کی شکل میں سامنے آیا۔ ابراہیم خیریت؟ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کر دو تو میں بیٹے کو ذبح کرنے آ رہا ہوں۔ ارے ابراہیم سمجھ کا فرق ہوگا، خواب اچھے برے ہوتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو پورا میدان جو ہے وہ کنکریلا، آج بھی کنکریاں ہیں وہاں، آپ نے زمین سے پتھر اٹھائے کنکریاں اور پھینک کے اس کو مارا، بھاگ مردود، جو اللہ کے حکم سے روکے وہ ابلیس ہی ہوگا۔ وہ بھاگا، پھر آگے بڑھے، پھر آیا، پھر بہکایا، پھر مارا۔ 3 مقامات پر آپ نے ابلیس کو کنکریاں ماری ہیں۔ دادی ہاجرہ صفا مروہ پہاڑی پر دوڑی ہیں، حاجیوں کے حج میں اس کو لازمی رکن قرار دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابلیس بہکا رہا ہے، آپ کنکریاں مار رہے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، بیٹے کو باپ ذبح کرنے جا رہا ہے اور جو سمجھا رہا ہے اس کو کنکریاں پھینک کے ماری جا رہی ہیں۔ کیا مقام تھا محبت کا! خداوند قدوس نے اس عمل کو حاجیوں کے حج میں لازمی قرار دے دیا۔ منا کا وقوف لازمی ہے، کنکریاں لازمی ہے۔ اور جس وقت حاجی کنکری مارتا ہے، دعا پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ابلیس شیطان کی رسوائی کے لیے، رجمن للشیطان ورزا للرحمن، شیطان کی رسوائی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان 3 دنوں میں جو ابلیس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ ابلیس کو لگتی ہے، وہ رسوا ہوتا ہے، اور جو کنکریاں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اتنی کنکریاں وہاں بچتی نہیں ہیں۔ حاجی کا حج کس کا قبول ہوا کس کا نہیں ہوا وہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے شرائط ہیں، ان کو پورا کر کے حاجی جائے، اللہ کی رضا کے لیے جائے اور اللہ کو پسند آ جائے تو کیا کہنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ فیملی جو مکے میں رہی وہ بھی آپ کا ہی خاندان ہے، اور جو فیملی فلسطین میں رہی وہ بھی آپ کا خاندان ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلے، انبیاء کرام آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، سیدنا سلیمان، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایک لمبی فہرست ہے انبیاء کرام کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور ادھر اس بیٹے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جھولی والے کھڑے ہوئے، جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، دونوں طرف وضو خانے کا کام جاری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو اور جو اگلے کام بچے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات جیسا تعاون کرتے ہیں تعاون کرتے رہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء، مختلف انبیاء کرام الگ الگ زمانوں الگ الگ علاقوں میں جو پیغام لے کر آئے وہ وقتی تھا، نہ ان کی کتاب قیامت تک کے لیے تھی، نہ ان کا دین قیامت تک کے لیے تھا، وہ وقتی تھا، ایک آئے گئے، دوسرے آئے گئے، تیسرے آئے گئے۔ چونکہ انبیاء کرام کی آمد جاری تھی، کتابوں کا نزول جاری تھا، تو ان کتابوں کے مٹنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں تھا، چلتا رہا سلسلہ۔ دنیا اپنی بچپن، جوانی اور جوانی کے بعد ڈھلتی جوانی، بڑھاپے کی جانب چلی، تو خداوند قدوس نے سارے اماموں کے سردار، تاجدار دو جہاں، محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ کو بتلا دوں،
جس طرح تاروں سے لوگ راستے پہچانتے تھے، ایسا ہی دنیا کے نظام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے اس وقت کچھ شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت کی علامتیں ہوتی ہیں، تاروں کے نکلنے اور ڈوبنے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ باقاعدہ ایک فن ہے، فن فلکیات۔ جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے۔ اور جو اہل دل ہوتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی۔ ایک آدھ واقعات سنا دوں، اس موضوع پر زیادہ بولنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدھ واقعات سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا صاحب کشف کس کو کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے جو فاؤنڈر لوگ ہیں 6 افراد، اس میں مولانا قاسم نانوتوی کے ہی ساتھی ہیں حاجی مولانا یعقوب صاحب، وہ بھی نانوتا کے ہیں۔ عجیب لوگ تھے، سبحان اللہ، آج سن کر حالات سن کے یقین نہیں آتا۔ وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے، خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کا داماد ملنے آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہیں آپ؟ سسر صاحب داماد سے پوچھ رہے ہیں کون ہیں آپ؟ داماد بھی جانتا ہے کہ یہ گم ہے، میں فلاں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپور کے، ان پر بھی کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے وہ حالات کا، میں خود عینی دیکھنے والا ہوں، میں وہ حالات یہاں نہیں سناؤں گا آپ کو۔ مولانا یعقوب صاحب مجذوب قسم کے آدمی تھے، خاموش مزاج۔ انگریز دور حکومت ہے، ایک بچے پر مقدمہ چلا قتل کا، بیچارہ بے قصور تھا، ہوتے ہیں ایسے حالات، پھنس جاتا ہے آدمی، اور پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ عدالتوں کی ساری کارروائی مکمل کر لی گئی، کہیں سے راحت نہیں ملی۔ آئندہ کل پھانسی ہونی ہے، لوگوں نے کہا چلتے ہیں مولانا یعقوب صاحب سے دعا کراتے ہیں۔ آئے، درخواست کی، سن لیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت دعا فرما دیجیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جو قریبی لوگ تھے وہ جانتے تھے، حضرت دعا کر دیجیے، حضرت دعا کر دیجیے۔ ایک لوتی اولاد ہے، بے قصور ہے۔ جلال میں آئے اور فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کل ہی پھانسی ہونی ہے۔ اب پھر جلال آیا، ایک جملہ زبان سے نکلا جو تاریخ کے ریکارڈ میں ہے، فرمایا کہہ دیا نا، جاؤ، پھانسی نہیں ہوگی، علاقہ ہمارا ہے۔ کہہ دیا نہ جاؤ، پھانسی نہیں ہوگی، علاقہ ہمارا ہے۔ وہ اس علاقے کے قطب تھے۔ اگلے دن پھانسی کینسل۔ اب کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا علاج کرے۔ دنیا کے اندر ایک ٹیم ہے اللہ کی طرف سے متعین ہے، ان کی نگاہ ہوتی ہے حالات پر۔ اور اس کو اور سمجھنا ہے تو اور پیچھے لوٹیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خداوند قدوس جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے بلا کر کہتے ہیں جبرائیل جا کر آسمانوں میں اعلان کر دو فلانا بندہ میرا محبوب ہے۔ جبرائیل امین اعلان کر دیتے ہیں، سارے فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ فلانا بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ دنیا کا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے نا، ایک ٹیم صبح آتی ہے شام تک رہتی ہے، شام کو لوٹ جاتی ہے، دوسری ٹیم شام کو آتی ہے صبح تک رہتی ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے، حضرت شیخ نے کثرت سے وہ بات لکھی ہے فضائل اعمال کے اندر، بہت واضح سی بات ہے۔ دنیا کا پورا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے، اور فرشتوں کی شکل و صورت ہم کو نظر تو نہیں آتی، لیکن قرآن و سنت نے جو ان کی شکل بتلائی ہے اس میں فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریف ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، با اختیار ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا
فرشتوں کو قاصد بنا کر بھیجتا ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 بازو، کسی کے 4، کسی کے 8. یزید فی الخلق ما یشاء، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے جتنے بازو دے، جو کمی زیادتی کرنا چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں اشارہ کیا گیا. اور آگے آئیے، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، وہی لے کر آتے تھے. عام طور پر آواز بن کے آتے تھے. جو صحابہ قریب میں ہوتے تھے وہ آواز سنتے تھے، لیکن وہ آواز کیا کہنے اس آواز کے، دنیا کی کوئی آواز اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی ہے. قریب قریب جو ہوتی ہے وہ صحابہ نے بتلایا. بعض صحابہ نے کہا جیسے شہد کی مکھی بھن بھن کرتی ہے ایسی آواز، کسی نے کہا گھنٹی جیسی آواز. جبرائیل امین عام طور پر آواز بن کے آتے تھے. کبھی کبھی کسی انسان کے بھیس میں آتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کے بھیس میں آتے تھے. کبھی کبھی پردیسی مسافر بن کر آئے. حدیث کے اندر واقعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے مجمع میں، ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، بالکل صاف ستھرے کپڑے ہیں، کپڑے بالکل سفید، بال بالکل کالے. مجمع کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا اور آپ کی ران میں ہاتھ مار مار کے آپ سے بات کر رہا ہے. اے محمد یہ بتلاؤ، اے محمد یہ بتلاؤ، اے محمد یہ بتلاؤ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں ان سے. اور جب آپ سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مسافر ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک کہا آپ نے. صحابہ پریشان تھے کہ یہ مقامی تو ہے نہیں. کیوں؟ کوئی پہچانتا نہیں اس کو. پردیسی بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بال کالے کیسے رہ گئے؟ بھائی بند گاڑی میں تو آیا نہیں ہے، چل کر آئے گا، اونٹ پر بیٹھ کے آئے گا، گھوڑے پر آئے گا، پیدل آئے گا. ریتیلی زمینیں ہیں، بال بھورے ہو جائیں گے، کپڑے مٹیالے ہو جائیں گے، لیکن کپڑے وائٹ اینڈ وائٹ. شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علی اثر السفر ولا یعرفه منا احد. صحابہ کہتے ہیں سفر کی کوئی نشانی اس کے اوپر نہیں ہے. اس کا مطلب پردیسی نہیں ہے. ولا یعرفه منا احد، ہم میں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس کا مطلب مقامی نہیں ہے. تو پھر ہے کیا مصیبت؟ جب وہ مسافر چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے مسکرا کے پوچھا پہچانا؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا ان ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے. تب صحابہ کو اندازہ اچھا اتنی بے تکلفی کیوں ہے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی جبرائیل اپنے اصل بھیس میں آئیے، اپنی اصل شکل میں آئیے. تو جبرائیل امین اگر اصل بھیس میں آتے ہیں تو بھیونڈی میں کہیں پارکنگ نہیں ملنے والی، دھیان رکھیے گا آپ. جبرائیل امین کے 800 پر ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. 800 بازو ہیں اور ایک ایک بازو اتنا طاقتور ہے کہ ہندوستان میں ایک کنارے سے ماریں گے دیش پلٹ جائے گا. یہ پاور ہے ان کو. تو انہوں نے عرض کیا آبادی کے باہر نکلیے. آبادی کے باہر نکلے، وہ فضا میں آئے اور فضا میں ہی رک گئے. 800 بازو کھول دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدھی دنیا ڈھک گئی. یہ ہے فرشتہ. دنیا کا نظام خداوند قدوس نے فرشتوں کے حوالے کیا ہے. فرشتوں کی اصل شکل و صورت سامنے نہیں آتی، کبھی کبھی دکھی. جس طرح جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا ہے. جو مکے والے بھاگے تھے میدان چھوڑ کر، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تھا. جب ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی روحانی طاقت لڑ رہی ہے تو بھاگے وہ. اب چونکہ فرشتے ان کے زائد بازو ہیں، الگ بناوٹ ہے، تو دنیا کی بعض قومیں جو بیچاری اللہ کی یاد میں، اللہ کی عشق میں اور محبت میں تلاش کر رہے ہیں خدا کیسے ملے گا. انہوں نے کسی نے فرشتوں کو بڑا مان لیا، دریاؤں کو بڑا مان لیا، سائے دار درخت کو بڑا مان لیا، پہاڑوں کو بڑا.
کسی بھی چیز کے اندر طاقت شکتی دکھی اسی کو بھگوان کا اوتار مان لیا. اور خداوند قدوس کیا کہہ رہے ہیں بندوں سے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. خداوند قدوس بندوں سے کہہ رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، بندوں کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، رات و دن، سورج، چاند، تارے اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کی طاقت کے سامنے مت جھکو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، جس نے ان کو بنایا ہے اور جس کے یہ تابع فرمان ہے. کائنات کا نظام، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ ستارے، یہ تارے، یہ سورج، یہ چاند، کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے. ہزاروں ہزار کلومیٹر کی رفتار سے وہ سیارے چل رہے ہیں. کبھی کوئی لڑا؟ پلین تو لڑتے ہیں، ٹرین تو لڑتی ہے، بسیں تو لڑتی ہیں. کائنات کے نظام میں اللہ کا بنایا ہوا یہ جال، کبھی اس پر غور کیا؟ لیکن بہرحال کچھ لوگ بیچارے محبت میں بھٹک گئے، اور ہم مسلمان جس کے پاس قرآن کی امانت تھی، ہمیں آج تک توفیق نہ ہوئی حقیقت حال سے انسانوں کو واقف کرانے کی، جس کا شکوہ میں بارہا کرتا رہتا ہوں. فرشتوں کا یہ نظام، دنیا کے اندر ان کا آنا اور جانا، جس بندے کی محبوبیت کا آسمانوں میں اعلان ہو چکا ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. جس بندے کی محبوبیت کا آسمانوں میں اعلان ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ حدیث کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، صاف الفاظ میں حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ اپنے محبوب بندے کی محبوبیت کا آسمانوں میں اعلان کراتے ہیں. پھر فرشتوں کا آنا اور جانا، ایک انسان نہ باغی ہے، باقی مخلوق دریا محسوس کرتے ہیں فلاں اللہ کا محبوب ہے، جانور محسوس کرتے ہیں فلاں اللہ کا محبوب ہے، چرند پرند زہریلے سانپ بچھو محسوس کرتے فلاں اللہ کا محبوب ہے. وہ اس کا احترام کرتے، وہ اس کا احترام کرتے. ساری مخلوقات کے دلوں کے اندر اللہ کے نیک بندے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ واقعات سن لیجیے صحابہ کرام کے. بارہا ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے ہیں تو پانی نے ان کو ڈبویا نہیں ہے، پانی کے اوپر چل کے نکل گئے. اسی کو تو اقبال نے کہا، 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آپ کہیں گے کیسے؟ اپنی عقل کا علاج کرو کیسے. پہلی بات تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اور دوسری بات ہر مخلوق احترام کرتی ہے. افریقہ کے جنگل میں صحابہ کا لشکر بھٹک گیا، راستہ شام ہو گئی. وہ خطرناک جنگل، دنیا میں اس سے خطرناک کوئی جنگل نہیں ہے. صحابہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جنگل کے جانوروں، آج اس جنگل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام قیام کرنے والے ہیں، جنگل خالی کر دو. جانوروں جنگل خالی کر دیے. شیر، چیتے، درند اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے دانتوں میں دبا کر جنگل سے باہر نکل رہے ہیں. اس رات صحابہ نے وہاں قیام کیا. کائنات کے نظام میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا تو پوری دنیا کے سارے ماہرین فلکیات اور اہل دل اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آ گیا، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت آ گیا. اور پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی. مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے بعد اس شہر کا نام ہوا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا. تو یثرب کے اندر جو مقامی آبادی تھی اوس و خزرج کی، جو بعد میں انصار کہلائے، 3 قبیلے اور آباد تھے وہاں پر یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. جب ان میں آپس میں جھڑپیں ہوتی تھیں تو یہودی کہتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا اور نبی تو ہم میں آتے،
نبی تو ہم میں آتے ہیں، وہ آخری پیغمبر بھی ہم میں آئیں گے، دنیا پر ہم راج کریں گے۔ یہ انتظار جاری تھا، اور خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا فرمایا۔ اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو سینوں میں آگ لگ گئی لوگوں کے، جن کو یہ امید تھی کہ آخری پیغمبر بھی ہمارے درمیان آئیں گے، ان کے سینوں میں آگ جلنے لگی اور مخالفت شروع کی۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کل تک تو تم ہی اعلان کرتے تھے، کل تک تم ہی کہتے تھے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، آ تو گئے، اب وہ ہم میں کیوں نہیں آئے، ان میں کیوں نہیں آ گئے؟ جا کے جھگڑا خداوند قدوس سے کرنا، کس نبی کو کہاں بھیجنا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب سنیے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مکے والوں نے مخالفت کی۔ ان کی مخالفت کی وجہ، ان کی مخالفت کی وجہ تھی چودراہٹ۔ مختلف قبائل میں آپس میں رسا کشی چلتی تھی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تمہارا بھتیجا تمہاری نگاہوں کے سامنے پیدا ہوا، 40 سال کی عمر تمہارے بیچ میں گزری، کبھی تم نے کوئی کمی محسوس کی؟ کیریکٹر میں کہیں کوئی جھول پایا؟ کبھی جھوٹ بولے؟ نہیں۔ تو پھر اب کیوں مخالفت کرتے ہو؟ وہ تو امی ہے، تو لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے، اور جو کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ ایسا پاکیزہ کلام ہے، ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ جس کو سن کر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ ان کو نبی برحق مان لینے کا مطلب سر جھکا دینا یہ نہیں ہوگا، ان کو نبی برحق مان لینے کا مطلب ان کے آگے، بھائی سیدھی بات ہے وہ نبی ہے، یہ نہیں ہوگا، ہمارا قبیلہ ان کے قبیلے کے آگے جھکے گا نہیں۔ آپ کو بتلا دوں، جب ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا اور مارا 2 بچوں نے، ایک محترمہ ہے عفرا، ان کے 2 بیٹے ہیں معاذ اور معوذ۔ ان بیٹوں نے قسم کھائی تھی کہ جب کبھی جنگ میں ابو جہل دکھا مر جائیں گے، کب وقت کو ماریں گے۔ ہم نے سنا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے اس نے، یہ بچے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ بدر میں کھڑا ہوا تھا، 2 بچے میرے پاس آئے، انکل ابو جہل کون ہے؟ ارے تم یہاں کہاں آ گئے بھائی، تم جاؤ، یہاں بچوں کا کام نہیں، آپ بتا دو نا ابو جہل کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب آئے گا مر جائیں گے اور ماریں گے، آج سنا ہے جنگ میں وہ آیا ہوا ہے، ہم اسے ماریں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھ کو بھی تعجب ہو رہا ہے ان بچوں کی جرأت پر۔ میں نے کہا دیکھو وہ ہے، اور اس کے ارد گرد باقاعدہ سیکورٹی ہے، محافظ دستہ ہے۔ یہ بچے گئے اور اس دستے کو چیرتے ہوئے سیکورٹی کے اندر گھس کر جا کر ابو جہل گھوڑے پر تھا، پیر پر تلوار ماری اور ٹانگ کٹ گئی۔ پلٹ کر اس کے محافظین نے ان پر حملہ کیا، ایک کا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے زخمی ہوئے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک طرف ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی تھی، ٹانگ کٹنے کے بعد بچنا آسان نہیں ہے، اور دوسری طرف آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا، سب بھاگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا جاؤ جا کر کے ابو جہل کا سر قلم کر کے لاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں گیا تو ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا انت ابا جہل، تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یہاں پر علماء کرام ایک بات پر توجہ دیں گے، عربی گرامر کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ انت ابو جہل، حالت رفعی ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، الف نہیں ہے۔ اب فرما کیا رہے انت ابا جہل،
عرب کے بعض قبائل اسماء ستہ مکبرہ کو تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک موقع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا قتل خطا، ایک تو ہوتا ہے ہتھیار دار ہتھیار سے مارنا، اور ایک ہوتا ہے لاٹھی سے مارنا، پتھر سے مارنا۔ تو لاٹھی اور پتھر سے اگر مارا جائے گا تو قصاص ہوگا یا دیت ہوگی، ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پتھر سے مارنے پر قصاص کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پتھر بڑا ہو تو فرمایا ولو بجبل ابا قبیس، امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے، ولو بجبل ابا قبیس، گرچہ ابو قبیس پہاڑ اٹھا کر کیوں نہ اس پر پٹک دے۔ تو بات جاہل کہتے ہیں ابو حنیفہ کو نو نہیں آتی تھی، اپنی عقل کا علاج کرو۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ انت ابا جیل، ہونا چاہیے ابو جیل، بول کیا رہے ابا جیل۔ عرب میں بعض قبائل لفظ اب یا اس قسم کے الفاظ کو الف کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ بہرحال پوچھا تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری گردن اتارنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو گردن بعد میں کاٹنا، میری بات سن لو۔ بول جنگ کا کیا ہوا؟ ابو جہل پوچھتا ہے جنگ کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کیا ہوا؟ کہا اندازہ تو ہو رہا ہے کہ میری قوم بھاگ گئی چھوڑ کے مجھ کو، اس کا مطلب شکست کھا گئی، مجھ کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئے، اٹھا کے لے گئے ہوتے۔ فرمایا ہاں الحمدللہ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو فتح دلائی اور تیرا منہ کالا ہوا۔ اس نے کہا سنو، نعوذ باللہ وہ الفاظ زبان میں لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا جا کر محمد سے کہہ دینا کہ جتنی نفرت میرے دل میں تیرے لیے مکے میں تھی آج بھی اتنی ہی نفرت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابو جہل۔ جتنی نفرت مکے میں تھی آج بھی اتنی ہی نفرت۔ اور دوسرا کام یہ کرنا کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سروں کے درمیان سر رکھا جائے تو لگے کسی سردار کا سر ہے۔ اس سرداری کے خمار نے، اس گندگی نے حق کو قبول کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو مکے والے مخالفت کرتے سرداری کی بنیاد پر، اور مدینے کے منافقین اور یہودیوں نے مخالفت کی تھی اس نفرت کی بنیاد پر۔ کیا نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، ان میں کیوں آ گیا؟ پھر باقاعدہ پوری پلاننگ کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کنڈم ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس پر گفتگو کروں گا۔ جو حالات چل رہے ہیں میرے ذہن میں آیا کیوں نہ پوری تاریخ بیان کر دی جائے۔ ایک جمعے میں بیان کر دینے سے، جذبات بھڑکا دینے سے، کوئی جذباتی بیان دے دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے اندر امن پیدا فرمائے۔ جہاں کہیں ناحق خون ہو رہا ہے اس کو روکے، جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو روکے۔ ہم کسی ایک کی ون سائڈ حمایت یا مخالفت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن دنیا کے کان کھڑے ہوئے ہیں اصل صورت حال کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ جمعوں میں یہ پوری تاریخ بتلائی جائے گی کہ اس خطے میں حق کس کا، وہ سرزمین کس کی، ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ملاقات ہوگی، بات کی جائے گی۔ کچھ اہم اعلانات ہیں وہ آپ کو سماعت فرمانے ہیں، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے سفیر مولانا سراج صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ دارالعلوم کا تعارف پیش کریں گے۔